بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدیوں پر محیط یہ دنیا ہر دور میں حق و باطل کے مارکے جھیلتی آ رہی ہے، اور ان میں سب سے بڑا مارکہ جس دور میں پیش آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جن کی قوم کو قرآن پاک نے سب سے بڑی نافرمان قوم کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل بھی تاریخ کے سخت ترین دور سے گزر رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت رسول دو طرفہ مقصد کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ کی بعثت کا ایک پہلو تو وہی تھا جو تمام رسولوں کا ہوا کرتا ہے، جبکہ دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلا کر انہیں بحیثیت امت پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ لہٰذا فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تمام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو کہ بدترین کفار، طاقتور، جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین رہتے ہیں جو بہت زور آور اور جنگجو ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا، تو آپ نے اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی پیدا کر دے۔ چنانچہ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا، اور یہ لوگ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، اور تم ان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی لوگ ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس میں سورۃ المائدہ میں یہ واقعہ کچھ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جو بلا شبہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے، جو کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی، اور جب یہ لوگ میدان طیہ میں بھوک اور پیاس سے تڑپے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کروایا۔ من و سلوہ میں ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یا سفید رنگ کا ایک شہد ہی تھا، جو کہ روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا، اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو، اور کل کے لیے ہرگز ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض کمزور ایمان والوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے من و سلوہ کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ گوشت کبھی سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا کبھی خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔
آخر میں دعا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنی اور انبیاء کی نافرمانی سے بچائے رکھے۔